بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک جود و سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں انسانوں کے نفوس اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ایسے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں جو انہیں برے اخلاق سے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے اور حرص سے محفوظ کر دیا گیا ایسا شخص کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیحین کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان، اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت کا دریا یہ رمضان میں بہتا تھا۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر فی رمضان من الریح المرسلہ، رمضان میں تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ آپ سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور سخاوت کرنا، یہ بہت ساری اپنے اندر خصوصیتیں اور خوبیاں اور فضائل رکھتا ہے۔ یہ رب کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ سخاوت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے، آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا اچھا گمان ہے کہ ہم خرچ کر رہے ہیں کیونکہ میرا اللہ، میرا رب، میرا خالق مجھے دے گا۔ آپ سخاوت کر رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل کے اندر رحمت ہے، شفقت ہے، دوسروں کی تکلیف کا احساس ہے، اور سخاوت سے معاملات آسان ہوتے ہیں، راہیں ہموار ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، اور سخاوت کرنے والے کی رب مدد کرتا ہے۔ ان اللہ یکون فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ صدقہ یہ مال میں زیادتی کا سبب ہے، یہ خیر کے اترنے کی وجہ ہے، یہ برکات کے نازل ہونے کا سبب ہے، اور صدقے اور سخاوت کی وجہ سے رحمان کے عرش کا سایہ کل قیامت کے دن ملے گا۔ سخاوت کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہے، یہاں تک کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر کوئی فاسق، فاجر، ظالم، کافر بھی صدقہ کرتا ہے اور سخاوت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں۔ سخاوت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدل، اس کا عوض ملنے کا بھی سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من یوم یصبح العباد فی، روزانہ جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، جو سخاوت کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اس کو بدل عطا فرما، اس کا عوض عطا فرما۔ اللہم آت ممسکا تلفا، دوسرا کہتا ہے جو روک روک کے رکھ رہا ہے، بچا کے رکھ رہا ہے، اس کے مال میں تباہی ڈال دے، بربادی ڈال دے۔ سخاوت کی وجہ سے انسان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہوتی ہے، انسان کو اچھی شہرت بھی ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں سخی انسان کی محبت بیٹھتی ہے اور آپس کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، دلوں کے اندر محبت کے رشتے استوار ہوتے ہیں۔ سخاوت کی وجہ سے برے اخلاق کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، غریبوں اور فقیروں کے دل سے مالداروں کے لیے حسد اور جلن ختم ہو جاتی ہے، اور مالداروں کے دلوں سے غریبوں کے مقابلے میں کبر، بڑائی اور غرور ختم ہو جاتا ہے۔ صدقہ کی وجہ سے عیبوں کی پردہ پیشی ہوتی ہے، انسان کی جو خامیاں ہوتی ہیں، جو کمیاں ہوتی ہے، اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات کی ہے، وَإِن كَثُرَتْ عُيُوبُكَ فِي الْبَرَايَا وَسَرَّكَ أَن يَكُونَ لَهَا غِطَاءٌ، اگر مخلوق میں تمہارے گناہ اور تمہارے عیوب زیادہ ہو گئے ہیں اور تمہیں یہ بات خوش کرے کہ ان عیوب پر پردہ پڑا رہے، تستر بالسخاء، تو سخاوت کا پردہ اوڑھ لو، فکل عیب یغطیہ کما قیل السخاء، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہر عیب پر سخاوت پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اب سخاوت کی مختلف شکلیں ہیں۔ سخاوت صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اپنا مال خرچ کریں، یہ بھی ہے، ایک بہترین شکل اور صورت ہے، لیکن اس کے علاوہ سخاوت کی یہ بھی شکل ہے کہ آپ کا کسی کے ذمے قرض ہے اور آپ اس کو وصول کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی معاف کر دیں۔ حضرت قیس بن عبادہ یہ مشہور سخی لوگوں میں سے گزرے ہیں، ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، بیمار پڑے تو عیادت کرنے والے لوگ اتنے نہیں آئے جتنے آنے چاہیے، جتنے ان کے تعلقات تھے۔ انہوں نے وجہ پوچھی کہ لوگ مزاج پرسی کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے، تو انہیں بتایا گیا
کہ آپ کے جتنے بھی متعلق ہیں، دوست احباب ہیں، آپ سے انہوں نے قرض لے رکھا ہے اور وہ شرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قرض کا ادائیگی کا مطالبہ کر دیں۔ تو انہوں نے بہت بہترین جملہ کہا کہ اخذ اللہ مالا منع الاحباب من الزیارت والعیادہ، اللہ اس مال کو رسوا کرے جس نے دوست و احباب کو میری زیارت سے، مزاج پرسی سے، ملاقات سے روک دیا ہے، رکاوٹ بن گیا ہے۔ اور پھر کہا جاؤ اعلان کر دو جس کے اوپر میرا قرض ہے میں نے معاف کر دیا۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو شام تک لوگوں کی اتنی بھیڑ ہو گئی ان کی عیادت و مزاج پرسی کے لیے کہ ان کے گھر کی چوکھٹ ٹوٹ گئی، اس قدر لوگوں کا ہجوم ہو گیا، ازدحام اور رش ہو گیا۔ سخاوت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا، آپ کا اجر ہے، اجرت ہے، اس پر تنخواہ ہے اور آپ نے اپنی طرف سے اس کو معاف کر دیا۔ یہ بھی سخاوت ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورتوں کو، ان کی حاجات کو پورا کریں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لَأَنْ أَقْضِيَ حَاجَةَ أَخٍ لِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ سَنَةً، میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کروں، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں 1 سال کا اعتکاف کروں۔ حضرت محمد ابن المنکدر فرمایا کرتے تھے کہ ان سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الیک، کون سا عمل آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ادخال السرور علی المؤمن، مومن کو خوش کرنا، مومن کے دل پر خوشی ڈالنا۔ انہوں نے ان سے پوچھا گیا ای الدنیا احب الیک، دنیا کی کون سی چیز آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا الافضال علی الاخوان، اللہ تبارک و تعالی مال دے، دولت دے، دوست احباب و متعلقین پر دولت کی بارش کر دوں، ان پر احسان کروں، سخاوت کروں، دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز مجھے یہی